ناظرین، سائیکالوجی کے مطابق اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ اگر ٹانگیں پیٹ کے ساتھ چمٹا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے خوف اور عدم توجہ کا شکار ہیں۔ اگر منہ میں کوئی زخم نہ ہو اور دانت صاف ہوں تو پھر بھی منہ سے بدبو آئے تو سمجھ لیں کہ معدہ خراب ہے۔ جن لوگوں کا معدہ زیادہ تر خراب رہتا ہو ان کو چاہیے کہ وہ انگور کھایا کریں۔ ڈپریشن میں مبتلا افراد میں ہڈیوں کے کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ڈپریشن بہت ساری پیچیدہ بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ 5 منٹ کی مختصر نیند دوپہر کو لینے سے یادداشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ انڈے میں دہی ڈال کر بالوں کو دھونے سے بال نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ پانی زیادہ پیا کرو، اس سے آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کھانے کو جلدی ہضم کرتا ہے۔ جو لوگ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے اور خوب ڈٹ کر کھاتے ہیں وہ لوگ پیسے خرچ کر کے بیماریاں خرید لاتے ہیں۔ زیادہ نہ کھانے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا اور طویل عرصے تک جوان نظر آتا ہے۔ عورتیں ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنا غصہ دبا کر رکھیں، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے آثار جلد نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ زیتون کے تیل میں انگلی ڈال کر ناک میں ڈالنے سے زندگی بھر ناک میں بال نہیں آئیں گے اور اس سے ناک کی ہڈی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جوڑوں میں درد کی صورت میں چقندر کھائیں۔ چقندر جوڑوں کو مضبوط بناتا ہے اور نیا خون پیدا کرتا ہے۔ اگر موٹاپا آپ پر حاوی ہے اور آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو شلجم کو کاٹ کر کالی مرچ اور لیموں کا جوس ڈال کر صبح ناشتے میں استعمال کریں۔ لیموں اگر نیم گرم پانی میں ڈبو کر نچوڑا جائے تو رس زیادہ نکلتا ہے۔ بادام کو اپنی غذا میں شامل کرنے والا کبھی شوگر اور دل کا مریض نہیں ہوتا۔ بدہضمی اور بادی پان سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ بطور سویٹ ڈش لیں۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کھانے سے ہاضمہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ حافظہ زبردست کرنا ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے کر پیس لیں اور نہار منہ کھائیں۔ کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گا۔ بار بار پیشاب کا مسئلہ ہو تو سرسوں کا تیل لے کر ناف کے ارد گرد لگائیں، اس سے بار بار پیشاب کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ روٹی کو اچھی طرح چبا کر کھانے سے ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ جو دہی کا استعمال زیادہ کرتا ہے اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ انجیر کینسر کو روکتی ہے اور دل کے عارضے سے بچاتی ہے۔ کولیسٹرول کو کم کر کے ہائی بلڈ پریشر کو روکتی ہے اور ہڈیوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے انجیر کسی نعمت سے کم نہیں۔ اگر ذہنی دباؤ رہتا ہو اور تھکاوٹ بھی ہو تو تھوڑی دیر دائیں جانب لیٹ جایا کریں۔ دوستو، آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔